ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب لا يفسد الإيمان كما يفسد الصابر العسل او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. حضرت بہز ابن حکیم رضی اللہ رحمہم اللہ اپنے والد سے اپنے دادا کے واسطے سے یہ قول نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الغضب کہ غصہ لا یفسد الایمان ایمان کو خراب کر دیتا ہے فاسد کر دیتا ہے جس طرح کہ ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. شہد کا ذائقہ میٹھا ہے اور ایلوے کا ذائقہ کڑوا ہے. اب ظاہر بات ہے کڑوی چیز کے اندر اگر میٹھی چیز کے اندر کڑوی چیز ڈال دی جائے تو اس کی مٹھاس اگرچہ غالب بھی ہو لیکن اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. کوئی آدمی اسے استعمال کرنے پر راضی نہیں ہوتا. آپ علیہ السلام بھی یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایمان غصے جب ایمان کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے تو ایمان کا ذائقہ بھی اسی طرح خراب ہوتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے اپنے غصے پر کنٹرول کرے. یہ صفت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. یہ کبھی اس کی تعریف بھی کی گئی کبھی اس غصے کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے غصہ پی جانے والوں کی تعریف بیان فرمائی جہاں مومنین کا تذکرہ فرمایا اور تذکرہ فرمانے کے بعد مومنین کی صفات ذکر کی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو مومنین کے اندر یہ صفات مطلوب ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایمان لائے تو وہ یہ صفات کا حامل ہو. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مومنین کا ذکر فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ مومنین کی ایک صفت یہ ہے الذین ينفقون فی السراء کہ وہ لوگ خوشی کے موقع پر بھی وہ لوگ پریشانی کے موقع پر بھی وہ لوگ تنگ دستی میں بھی اور وہ لوگ خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر فرمایا والکاظمین الغیظ اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اپنے غصے کو چھپا دیتے ہیں. والعافین عن الناس اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. اور واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. اللہ نے یہ صفات ذکر کی ہیں اپنی پاک کلام کے اندر. حضرت امام زین العابدین رحمہم اللہ جو حضرت علی کے فرزند حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ وہ بیٹھے وضو فرما رہے تھے اور ان کی لونڈی انہیں وضو کروا رہی تھی. اور لونڈی جس وقت وضو کروا رہی تھی اور یہ کر رہے تھے بے دہانی سے ان کے اوپر پانی گر گیا اور غصہ آنا ایک فطری چیز تھا. اب جب غصہ آیا تو حضرت امام زین العابدین کے چہرے کا رنگ تبدیل دیکھ کر وہ لونڈی فوراً اللہ کے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کرنے لگی الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. اور جیسے زین العابدین رحمہ اللہ نے مومنین کی صفات اس کے منہ سے سنی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے تھیں تو فوراً اپنے غصے کو پی لیا اور نیچے دیکھنے لگے. لونڈی بہت سیانی تھی. وہ فوراً کہنے لگے والعافین عن الناس اور وہ صرف غصہ پیتے نہیں بلکہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں آیا لونڈی کے کہ اگر مالک ناراض ہو گیا تو کام تو نہیں. اگرچہ غصہ پی لیا لیکن ناراضگی کا اظہار باہر بھی بعض میں بھی ہو سکتا ہے تو وہ فوراً فرمانے لگے جا میں نے تجھے معاف بھی کیا. اب اس نے جب دیکھا کہ دل نرم ہو چکا ہے معافی بھی ہو رہی ہے غصہ بھی پی رہے ہیں میں ان سے کچھ اور بھی اگر مانگوں اللہ نصیب فرما دیں گے تو فوراً کہنے لگے واللہ یحب المحسنین کہ اب اسی پر بس نہ ہو اب احسان بھی ہو کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو جیسے حضرت زین العابدین نے یہ بات سنی آیت قرآن پاک کی آیت کا اس حصے کو سنا فوراً فرمانے لگے جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. اب یہ دیکھیں اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ اس زمانے کی لونڈی ہیں. یہ خیر القرون کا زمانہ ہے یہ خاتون ہے حالانکہ ایک آزاد عورت کو جو حقوق حاصل ہیں جو رعایات حاصل ہیں جو مراعات حاصل ہیں وہ ایک لونڈی کو اور غلام عورت کو وہ حقوق اور رعایتیں حاصل نہیں. اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ دین کا علم سیکھ سکے کیونکہ وہ تو ہر وقت خدمت میں لگی رہتی ملازمت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام پر اتنی باریک نظر کہ کس موقع پر کون سی آیت تلاوت کرنی ہے
اور کس موقع پر کس آیت سے استدلال کرنا ہے، یہ اس لونڈی کی عقل اور فہم پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ ہماری خواتین کو بھی دین سیکھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جو کسی کو پچھاڑ دے، میدان جیت لے اور میدان مار لے۔ فرمایا یہ پہلوان ہے۔ آپ نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پچھاڑنے کا جو آدمی کام کر لے یہ پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند غضب، آدمی پہلوان وہ شمار ہوگا جس کو غصہ آئے اور وہ غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے۔ فرمایا یہ آدمی پہلوان ہے جو اپنے غصے کو پچھاڑ دے، کیونکہ جو آدمی دوسرے کو پچھاڑ دے اس میں تو طاقت ہے، اور جو اپنے آپ کو نہ پچھاڑ سکے، اپنے نفس کو نہ دبا سکے، تو اس کے اندر کیسی طاقت؟ تو آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور اسی طرح ایک بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول کوئی وصیت فرما دیجیے، کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جو شخص آتا اس کی ذات کے مطابق، اس کی کیفیت کے مطابق، اس کے حالات کے مطابق اسے کوئی نہ کوئی نصیحت فرما دیتے۔ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو جو نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا لا تغضب فرد مرارا، آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کر، اور اس کو بار بار کہا، بار بار کہا۔ فرد مرارا کا مطلب کئی مرتبہ آپ نے یہ لفظ فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، کہ غصہ مت کیا کر۔ تو لہذا انسان کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر انسان کو غصہ آ جائے اور غصہ آتا ہے، اب غصہ ہر جگہ مذموم نہیں ہے، بعض اوقات میں غصہ محمود ہے، شریعت کو مستحسن ہے، شریعت اسے پسند کرتی ہے کہ اس موقع پر غصہ آنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بھی ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ ہے لیکن رحمت کا غلبہ ہے۔ غصہ انسان کے اندر ہونا چاہیے، لیکن محل دیکھے کہ میں نے یہ غصہ کہاں کرنا ہے یا کہاں نہیں کرنا۔ آپ علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے قتل کی سزا ذکر فرمائی، کسی کی سرکشی کا تذکرہ فرمایا، تو اس میں غصے کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ اس بات پر غصے ہوتے ہیں کہ جب آدمی کسی کو قتل کرے، اللہ کی اس پر ناراضگی ہے، اللہ کے اس پر غصہ ہے۔ یہ اب کیونکہ غلط کام ہو رہا ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف کام ہو رہا ہے، تو اللہ اپنی جو صفت غضب ہے وہ ظاہر بھی فرما دیتے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں اماں فرماتی ہیں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، پردہ لٹکا ہوا تھا، اس میں فوٹویں تھی۔ آپ علیہ السلام نے وہ دیکھ کر غصہ فرمایا اور آپ کے چہرے سے آپ کا غصہ آیا تھا۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، چند صحابہ اکرام بیٹھے تھے اور ان کے درمیان تقدیر کے معاملے پر بحث و مباحثہ ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بھی بدلا، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار بھی ہوئے، اور صحابی فرمانے لگے ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کے چہرے پر کسی نے انار نچوڑ دیا ہو، یعنی غصے کی وجہ سے وہ سرخ ہو گیا تھا۔ اور آپ علیہ السلام نے ان سے منع فرمایا۔ تو معلوم ہوا غصہ ہر جگہ اچھا نہیں، ہر جگہ برا نہیں، بلکہ بعض مقامات پر غصہ اچھا ہے اور غصہ آنا بھی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں من استغضب فلم یغضب فهو حمار، جس کو غصہ کر رہا ہے کہ دلایا جائے اور وہ پھر بھی غصہ نہ کرے، فرمایا یہ گدھا ہے، کیونکہ گدھے کو غصہ نہیں آتا۔ سردی میں باندھیں، گرمی میں باندھیں، رزق اس کو جیسا مل جائے چپ کر کے کھا لیتا ہے، وہ غصہ نہیں کرتا۔ فرمایا غصے کے اندر یہ صفت ہے کہ غصہ ہونا چاہیے لیکن بلا وجہ نہ ہو، ہاں دین کے معاملے میں ہو، ہاں غیرت کے معاملے میں ہو۔ آج ہمارے ہاں جو غصہ پایا جاتا ہے وہ اپنی ذات کی وجہ سے، دین کی وجہ سے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں، آپ نے جب آپ علیہ السلام دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ حضرت ابوبکر ساتھ موجود تھے، حضرت عمر کی توجہ نہیں تھی، حضرت عمر نے کچوکا لگایا، یوں جس طرح کوہنیوں میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں، کہ اے عمر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا؟ آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے کیسا حالت ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول کیا یہ کتاب حق نہیں؟ آپ نے فرمایا حق تھی، لیکن آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں، میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اب قرآن پاک آ گیا، اب تورات نہیں، اب راہ نجات، راہ ہدایت، صراط مستقیم وہ قرآن پاک ہے۔ اب رہنمائی لینی ہے تو قرآن پاک سے لینی۔ تو آپ کا چہرہ اس پر غصے ہوا، اور کئی مقامات پر کہ آپ کی ذات کو تکلیف دی گئی، آپ خاموش ہو گئے، لیکن دین کے بارے میں بات آئی آپ کو غصہ آیا۔ معلوم ہوا غصہ آنا چاہیے، یہاں پر غصہ محمود ہے، ان مقامات پر غصے کا آنا۔
اور آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام کا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دین کے معاملے میں جہاں بھی غصہ آتا مقصود وہاں اصلاح نفس تھی۔ حضرت امام شافعی کا میں نے جس طرح بات بیان کی کہ من استغضب فلم یغضب فہو حمار، جس کو غصہ دلایا جائے غصہ نہ کرے، فرمایا یہ گدھا ہے۔ لیکن اگر غصہ آ گیا ومن استعفی فلم یعف فہو شیطان، جس کو غصہ آیا اس سے معافی مانگی گئی، جس آدمی پر غصہ آیا اس نے اپنا عذر بیان کیا اور اپنی معافی کا طلبگار ہوا، اور اگر اس نے معاف نہیں کیا فرمایا یہ جو انسا ہے یہ شیطان ہے۔ تو اللہ ہمیں گدھا بنانے سے بھی بچائے اور اللہ ہمیں شیطان بننے سے، یعنی غصے والی چیز پر غصہ آئے۔ آج میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، مجھے غصہ نہیں آتا، اسکول نہیں جاتا، غصہ آتا ہے۔ آج میرا بیٹا قرآن نہیں پڑھتا، مجھے غصہ نہیں آتا، میرا بیٹا دین پہ نہیں چلتا، میری اولاد میرے گھر والے دین کی فکر نہیں کرتے، مجھے غصہ نہیں آتا۔ مجھے غصہ تب آتا ہے جب وہ میری کوئی بات نہ مانے، مجھے غصہ تب آتا ہے جب وہ میری نافرمانی کریں، مجھے غصہ تب آتا ہے جب وہ میری کسی بات کو پس پشت ڈالیں، ہاں اللہ کی بات کو چھوڑ دیں، سب کچھ کر دیں، تو یہ بات درست نہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو غصہ آیا اور اس نے غصے کو پی لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا انعام نصیب فرمائیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے من کاظم غیظا وهو یستطیع ان ينفذه، جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اس چیز کی طاقت رکھتا تھا کہ غصے کو پی لے، غصے کو نافذ کر دے، فرمایا اس کے بعد وہ غصے کو پی گیا، دعاہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، اللہ اس کو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلائیں گے۔ جب وہ تمام کے سامنے آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یخیرہ فی ای الحور شاء، فرمائیں گے جس حور سے چاہتا ہے تو اس حور سے نکاح کر لے، تیرا نکاح کروا دیا جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعام دیں گے جو اللہ کی رضا کے لیے غصے کے تنفیذ پر قدرت ہونے کے باوجود غصے کو پی جائے۔ ہاں اگر غصہ آ گیا تو کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کن آداب کی رعایت رکھ کے اس غصے کو پینا چاہیے؟ تو فرمایا کہ جب غصہ آ جائے تو ان کا آداب یہ ہے، سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ دے، تعوذ پڑھے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تمہیں شیطان کا چوکا لگائے کسی معاملے میں تو تم اللہ سے استعاذہ کر لیا کرو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ اذا غضب احدکم فلیستعذ، حدیث شریف میں آتا ہے جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے اعوذ باللہ پڑھ لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، ذکر کر لے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف دھیان کر لے، جیسے وہ وہاں دھیان کرے گا اللہ اس کے غصے کو ٹھنڈا فرما دے۔ اور دوسری وجہ فرمایا اگر غصہ آ رہا ہے خاموش ہو جائے، اذا غضب احدکم فلیسکت، یعنی تم میں سے کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے وہ خاموش ہو جائے۔ خاموش ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل خاموش، مقصد یہ ہے کہ اس موقع پر آدمی جس بات پر چل رہا ہے اس بات سے پھر جائے یا بالکل خاموش ہو جائے، وہ اس موضوع کا تذکرہ تبدیل کر کے دوسرے موضوع میں شروع ہو جائے، فرمایا اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور تیسری چیز جو ہے حدیث سے ملتی ہے کہ غصہ آ جائے تو کیا کرے؟ فرمایا آدمی حالت بدل لے۔ حالت سے مطلب بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کسی کو غصہ آئے وہ کھڑا ہو، اسے چاہیے بیٹھ جائے۔ فاذا ذهب عن الغضب والا فلیستجب، اگر تو غصہ چلے جائے تو فبها، اور اگر غصہ بیٹھنے سے بھی نہیں گیا فلیستجب، فرمایا لیٹ جائے، تو اس سے غصہ چلا جائے گا۔ اور چوتھی بات روایات میں آتی ہیں کہ آدمی ایسے موقع پر وضو کر لے، ایسے موقع پر غسل کر لے، کیونکہ غصہ آگ سے ہے اور آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، وضو کرنے سے غصے کی حرارت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اور پانچویں نمبر پہ فرمایا صدقہ کر دے، کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے، ان چیزوں سے بھی آدمی کا غصہ رک جایا کرے گا، غصہ اسے نہیں آئے گا۔ تو یہ سارے کے سارے فرامین جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ غصے سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ صفت مومن کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں مومن کے اندر یہ صفت ہو لیکن دین کے معاملے میں ہر بات پر غصہ کرنا آدمی کے اپنے وقار کو بھی گرا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غصے سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور جو صفات اسے مطلوب ہیں رمضان کی برکت سے اللہ ہمیں ان صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔